بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان لاؤنج کی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، افغانستان میں طالبان کی حکومت کو قائم ہوئے چوتھا مہینہ پورا ہونے کو ہے، لیکن تاحال کسی ملک نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا جو پڑوسی ممالک ہے ان کو امریکہ یا یورپی ممالک کا خوف ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ پاکستان جیسے طالبان حکومت کا دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہمدرد سمجھا جاتا ہے، لیکن اس نے بھی ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان میں داعش یا دولت اسلامیہ ہے ان کے حملوں میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ حالیہ چند مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں داعش نے بڑے بڑے حملے کیے ہیں، تو آنے والے وقتوں میں داعش طالبان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ جو کالعدم تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان، ان کے ساتھ بھی حکومت پاکستان نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ طالبان نے 1 مہینے کی جنگ کا اعلان کر رکھا ہے، جس کی مدت کل یعنی 9 نومبر کو پوری ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی تاحال ہمیں کوئی پیشرفت سامنے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو آج ہم ان تمام موضوعات پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جناب عامر رانا صاحب کو، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، کالعدم تنظیموں پہ ان کی بڑی نظر ہے، روزنامہ ڈان میں آرٹیکل بھی لکھتے ہیں باقاعدگی سے۔ عامر رانا صاحب اس وقت اسلام آباد سے بذریعہ زوم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر رانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ رفعت صاحب، آپ کا پروگرام ظاہر ہے کہ بڑی بامانی گفتگو کرتا ہے اور بڑی خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں۔ بہت شکریہ عامر صاحب۔ بھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ تقریباً چوتھا مہینہ طالبان کی حکومت کو پورا ہونے کو ہے، لیکن تاحال کسی ملک نے بھی ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ پاکستان جیسے دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان حکومت کا سب سے زیادہ ہمدرد ہے، لیکن وہ بھی ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ یہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو یونائٹڈ نیشن نے بھی جو ہے طالبان کا نمائندہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور پوری دنیا کے ابھی تک تحفظات ہیں طالبان کی پالیسی سے متعلق، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی جو طالبان کی رجیم تھی اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اتنا کوئی بہت اچھا نہیں تھا کہ دنیا اس کو بڑی تیزی سے جلدی سے قبول کر سکے۔ ایک تو یہ تناظر ہے، اور اس لیے بار بار بات کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہے جو انہوں نے پرومس کیے تھے اس کو پورا کریں۔ ایک تو یہ پس منظر ہے۔ دوسرا جو ایک بڑا ایشو ہے وہ کہ پہل کون کرے گا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور کے اوپر اس خطے کے اندر جو عالمی قوتیں 2 دھڑوں کے اندر تقسیم ہیں۔ اگر سب سے پہلے امریکہ طالبان کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا ویسٹ جو ہے طالبان کی حمایت کے اندر ہوگا۔ جی اگر یہ اقدام چائنا رشیا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ویسٹ کی پالیسی افغانستان اور طالبان کے متعلق بالکل مختلف ہوگی۔ جی تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر ہے، وہ کس کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ پورا ایک ٹیسٹ کیس اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک عالمی سیاست کے پس منظر میں چل رہا ہے، اور جو طالبان کی حکومت کا جو آنے والے دنوں کے اندر جو امیج، اس کی خارجہ پالیسی، اس کی ریاست کی ساکھ، اس کے بیرون دنیا سے تعلقات کس سمت کو متعین کرے گا۔ اور ابھی تک کوئی بھی ایسی بڑی قوت نہیں ہے کہ جو براہ راست طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو۔ چائنا کے اپنے تحفظات ہیں، رشیا کے اپنے تحفظات ہیں، امریکہ کے اپنے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے اس میں کوئی بھی طالبان سے ڈس انگیج کرنا نہیں چاہ رہا اس سارے پروسیس کے اندر، اور سب نے اپنے اپنے سفارت خانے بھی کھولے ہیں۔ امریکنوں کی ملاقاتیں مسلسل دوحہ میں طالبان کی لیڈرشپ سے ہو رہی ہیں، اور بڑی ہائی لیول کی ملاقات ہیں، وہ ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں۔
لیکن تسلیم کرنا جو ہے وہ افغانستان کے مستقبل کا سوال ہے بنیادی طور کے اوپر. اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ ٹائم لگے گا. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تو وہاں پہ اس وقت جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے جی وہ ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے یو این کے ادارے ہیں، ان کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے، این جی اوز کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ آؤٹ ریچ کیا جائے اور اس کے منیمائز کیا جائے اس امپیکٹ کو. شاید ایک تھیوری یہ بھی ہے اور کہ شاید طالبان وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوں، ان کے اندر کے اختلافات سامنے آئیں تو اس کے بعد شاید ایک نئی قوت کے لیے افغانستان میں جگہ بنے. یا یہ بھی اس قسم کی تھیوریز سننے کو ملتی ہیں کہ طالبان کے اندر سے جو ماڈریٹ ایلیمنٹ ہے جی شاید وہ ابھر کے سامنے آ جائے اور ہارڈ لائنر جو سیگمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے پریشر بڑھتا چلا جائے. تو اس قسم کی تھیوریز ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو کا جو تناظر ہے وہ یو ایس اور چائنا کے باہمی تعلقات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اچھا عالمی پالیٹکس کے اس میں دیکھنا چاہیے. پہلا فیکٹر وہ ہے. اور دوسرا کہ طالبان اپنے آپ کو کتنا متحد رکھ سکتے ہیں، کوہیرنٹ فورس کے طور پہ رہ سکتے ہیں، اور ان کا جو تصور ہے انکلوسیونیس کا کہ کثیر الجماعتی کثیر الجہتی جی حکومت کا، تو وہ کیا ہے؟ یہ تین بڑے فیکٹر ہیں، اس کے اوپر یہی جا کے ڈٹرمن کریں گے افغانستان کا مستقبل. جی عامر صاحب، آپ نے کہا کہ اگرچہ کسی ملک نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو طالبان کو انگیج رکھا ہوا ہے. تو یہ جو ٹائم لے رہے ہیں مختلف ممالک، خاص کر جو ان کی ریجنل علاقائی ممالک ہے، پڑوسی ممالک ہے، وہ جو طالبان ان کی بھی کچھ شرائط ہے شاید، تو وہ شرائط شاید طالبان پورے نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیے وہ طالبان شاید وہ پوری کر بھی نہیں پائیں گے ہاں جس قسم کی شرائط ہیں. وہ تو اسی کچھ شرائط کا تعلق تو یہ ہے کہ طالبان کے پاس وسائل میسر ہوں تو وہ کچھ کر سکتے ہیں. خاص طور کے اوپر جو تعلیم کا مسئلہ ہے، خواتین کی تعلیم کا مسئلہ ہے، جب ان کے پاس ابھی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور پوری مشینری کو ریاست کی چلانے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ کس طریقے سے ایکسپینڈ کریں گے. تو یہ بہرحال ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہے. اور اگین کہ جتنا پریشر طالبان کے اوپر بڑھے گا تو ان کے اندر سے اختلافات نمودار ہوں گے، پھر وہ واضح طور کے اوپر میرا خیال ہے کہ اپنی جہت واضح کریں گے کہ ابھی ہمیں چین کے ساتھ جانا ہے یا امریکہ کے ساتھ یا مغرب کے ساتھ کھڑے ہونے. تو یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. اور اچھا پاکستان کی کوشش بھی یہی ہے کہ طالبان جو ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی کو، اپنے پوسچر کو ابھی اوپن رکھیں اور جی کسی ایک سمت کے اوپر نہ جائیں. تو یہ ایک ہے اور یہ اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. میرا خیال ہے کہ یہ مارچ کے بعد جیسے ہی پہلے تو افغانستان کے اندر جو ہے اسپرنگ آفینسو جو ہیں مشہور ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ جو ہے وہاں کی ایک پوری جو بہار کے اندر ہے ایک سیاسی منظرنامہ نیا سامنے آئے گا اور اچھا اس میں پتہ چلے گا کہ افغانستان کے اندر کس طریقے سے اس ہیومنٹیرین کرائسس کو جو مرج ہوا ہے ونٹر میں طالبان اس کو ٹیکل کر پاتے ہیں، کس طریقے سے اپنی پالیسی کو. ان کے اندر اصل میں یہ بھی ہے کہ فرسٹریشن کس مرحلے کے اوپر ان کے ہاں ظاہر ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر آ جائیں گی جہاں پہ طالبان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا، دنیا کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ طالبان کو کس حیثیت میں تسلیم کیا جائے، قبول کیا جائے اور کن شرائط کے اوپر طالبان کے ساتھ معاملات کیے جائیں. اچھا عامر صاحب، جیسے ایک تو طالبان نے جو ہے نا اب جیسے عالمی برادری کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ آپ خواتین کے اسکولوں کو کھول دیں، ان کو آزادی دیں. تو آزادی تو خیر ابھی وہ اس کا تو کوئی آثار نظر نہیں آتے، لیکن جیسے ابھی انہوں نے خواتین کے اسکول جو ہے نا وہ کھولنے شروع کیے ہیں، تقریباً تمام جو افغانستان کے صوبے ہیں وہاں پہ وہ شروع ہو گئے ہیں. اس طرح انہوں نے حال ہی میں جو ان کے امیر المومنین ہے ملا ہبت اللہ، ان کی طرف سے جو مطلب خواتین کی شادیوں کے حوالے سے بھی کچھ ایک مطلب ایک ڈگریز وغیرہ انہوں نے دی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے تھوڑا سا ان کو ٹائم دینا چاہیے ہے، یہ رفتہ رفتہ جو بھی مطلب بڑے بڑے شرائط ہے جو عالمی برادری کے ہے، باقی جو ریجنل ممالک ہیں ان کے ہیں، وہ تھوڑی سی اپنے اندر جو ہے نا کچھ تبدیلی لا پائیں گے؟ دیکھیے ٹائم تو طالبان کے پاس ہے
اور ابھی تو ٹائم ہی پوری دنیا نے دیا ہے، کہیں سے بھی کوئی ایسا تاثر نہیں ہے کہ طالبان کے خلاف یا طالبان کے رجیم کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی دنیا کی قوت جو ہے کام کر رہی ہو، خواہ یو ایس ہے، اس کے ہمسایہ ممالک ہیں، کوئی بھی کہیں سے بھی نہ اس قسم کی کوئی خواہش ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم تو طالبان کے پاس ہے. جیسے وہ جنگ کے دوران بھی، انسرجنسی کے دوران بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گھڑی نہیں ہے، اور جو ابھی بھی تو گھڑی طالبان کے پاس نہیں ہے، لیکن ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہ طالبان کا امتحان ہے. ٹائم کی کمی نہیں ہے کہ اس پورے کرائسس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، صورتحال کو. سیاسی مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، سفارتکاری کا مسئلہ ہے، ریگولیشن کا مسئلہ ہے، آپ کی پوری سوسائٹی کے اسٹرکچر کا مسئلہ ہے، اور ایک سوشل کانٹریکٹ کا مسئلہ ہے. یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور طالبان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے. اور یہی پاکستان کی صرف خواہش یہ ہے کہ طالبان کو کم از کم ان سارے بڑے بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کم از کم اس کی جو معاشی پائپ لائن ہے اس کو انٹیکٹ رکھا جائے، تو اس میں وہ شاید بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. یہ ویو ہے طالبان کا بھی، اور پاکستان بھی یہی سمجھتا ہے کہ ان کو وسائل جو ضرورت ہے، جو ان کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں، وہ اگر ملتے رہیں تو یہ بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. لیکن جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے، جس میں باوجود کے اختلاف کے واشنگٹن میں، بیجنگ میں، ماسکو میں، ان کے ہاں تاثر یہ ہے کہ اگر وسائل طالبان کو دیے گئے تو وہ اپنی پوزیشن کو زیادہ ہارڈ لائن بنیادوں کے اوپر استوار کریں گے. تو اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہیومینٹیرین کرائسس کو منیمائز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سلسلہ تو چلتا رہے، لیکن ان کو طالبان کو اتنی آزادی نہ ہو کہ وہ ایک بالکل ہی مختلف قسم کی ریاست جو 90s کے اندر ریاست تھی، وہ یا اس سے بھی سخت گیر ریاست کے طور پہ ابھرے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو پرومسز اس نے کیے اور جو بات چیت وہ دوحہ میں کرتے ہیں ممالک کے ڈیلیگیشن سے، یا جو اب کابل میں جو بات چیت ہوتی ہے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کے لیے کچھ کر کے دکھائیں. کچھ اقدامات کا آپ نے اشارہ کیا، لیکن یہ سارے اقدامات بھی بنیادی طور کے اوپر تو معیشت کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. اسکولوں جی کا کھلنا، پھر تنخواہوں کا مسئلہ. جی جی معیشت چلے گی تو یہ تمہارے سارے جو انسٹیٹیوشن ہیں تو اس کے ساتھ ہی چلیں گے. تو یہ دو پالیسیز ہیں کہ ہمیں پیسے دیے جائیں تو ہم پرفارم کریں گے، لیکن جن گروہوں کے تحفظات ہیں، ممالک کے تحفظات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ لمیٹڈ ریسورسز کے اندر پہلے اپنی ول انٹینشن شو کریں کہ آپ کیا کرنا ہے، تو اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا. تو یہ اسی دورائے کے اوپر ہی ابھی افغانستان رہے گا کچھ مہینے، اور مارچ کے بعد میرا خیال ہے کہ صورتحال میں تبدیلی آنا شروع ہوگی. اچھا عامر صاحب، آپ کی جیسے کلدن تنظیموں پہ بڑی ریسرچ ہے، تو افغانستان کے اندر جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جیسے القاعدہ ہے، ایسٹ ترکستان موومنٹ ہے، ایسٹ ازبکستان موومنٹ ہے، TTP ہے. تو یہ سارے جو پڑوسی ممالک ہے ان کو کسی نہ کسی تنظیم سے خطرہ ہے. تو یہ جو مطلب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اگرچہ طالبان تو یہ وعدہ بھی کر چکے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ وہ ان کی سرزمین جو ہے نا کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو کیا جو ریجنل ممالک ہے، پڑوسی ممالک ہے، وہ مطمئن ہیں یا ان کے ذہنوں میں خدشات ہے، یعنی ان کو جو ہے نا خطرہ نظر آتا ہے ان تنظیموں سے؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال ہے.
ان ممالک کو نہ صرف ان تنظیموں سے بلکہ ان کو طالبان سے بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس کے ہمسایہ ممالک کو۔ القاعدہ، آئی ایس کے، یہ تو ایک بعد کے مسائل ہیں۔ جو سب سے بڑے جو خدشات ہیں کہ طالبان کی کامیابی اور ان کا اقتدار میں آنا جو باقی جو علاقے میں اثرات مرتب کرے گا، اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور خاص طور کے اوپر یہ تحفظات بڑھتے جائیں گے جیسے یہ رجیم اسٹیبل ہوتی ہے اور سخت بھی رویہ اختیار کرتی ہے۔ اگر یہ ماڈریشن کا راستہ اختیار کرتے ظاہر ہے کہ تحفظات کم ہوتے جائیں گے۔ تو پہلا خطرہ تو انہیں طالبان سے ہی ہے۔ دوسرا خطرہ ان کو ان گروہوں سے، چائنا کا تو بڑا واضح مسئلہ ہے کہ ان کو تو ای ٹی آئی ایف، ٹی آئی پی جیسے گروپوں سے متعلق تحفظات ہیں، اور یہ سارے اس قسم کے گروپ جو ہیں وہ القاعدہ کے بہت قریب رہے ہیں، اور القاعدہ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے امیر نے ملا حبیب اللہ کی جو ہے اطاعت بھی قبول کی ہوئی ہے، تو اس میں ان کا تعلق کیا ہوگا۔ اور یہ ہی سب سے بڑا ٹرمپ کا پتہ ہے طالبان کے نزدیک، اور ان کا خیال یہ ہے، میری رائے میں یہ بالکل مختلف ہے میری رائے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو القاعدہ کا، آئی ایس کا جو پتہ ہے، وہ اس کے ذریعے جو ہے دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر طور پہ استوار رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، القاعدہ کے متعلق تو انہوں نے گارنٹی دی امریکہ کو کہ وہاں اس کی سرزمین یوز نہیں ہوگی۔ ابھی حالیہ آپ نے منیر ظواہری کی ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ تو کچھ اور پیغام دیتی ہے کہ یو این کو جس طریقے سے کرٹیسائز کیا، اس کی اسلام دشمن پالیسیوں کو کرٹیسائز کیا، آئی ایس کے متعلق امریکہ کا، رشیا کا خاص طور کے اوپر، پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے بڑے تحفظات ہیں، چائنا کے بھی بہرحال اس کے اوپر ہیں۔ تو وہ جتنے ایکشنز ہیں اس کے آئی ایس کے خلاف، وہ بنیادی طور کے اوپر وہ اپنی انٹینشن شو کرنے کے لیے کہ ہم واقعی سنسیئر ہیں، لیکن وہ ایکشن کس حد تک جائیں گے اس کو ختم کرنے کے لیے، ایک تو وہ مسئلہ ہے، اور طالبان چاہیں گے کہ اس کی جو کارروائیاں ہیں آئی ایس کے خلاف وہ مشروط ہوں باقی ہمسایہ ممالک سے، دنیا کے ممالک سے، اس کو تسلیم کرنے سے اور اس کی معاشی امداد بحال کرنے سے مشروط ہوں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ ابھی آئی ایس کے اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے کہ جو پاکستان کے لیے، افغانستان کے دیگر ہمسایہ ممالک کے لیے کوئی بڑا چیلنج کریٹ کر سکے۔ اس نے جو سب سے بڑا چیلنج کریٹ کیا، تھریٹ، وہ طالبان کے لیے ہی کریٹ کی ہے۔ جی، تو اس لیے شاید دنیا کا اور ہمسایہ ممالک کا کنسرنس تو ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے کہ یہاں سے آئی ایس کے کوئی عالمی دہشت گردی کا منصوبہ بنا سکے، خاص طور کے اوپر افغانستان سے۔ ایک تو یہ نقطہ نظر ہے۔ پھر دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جتنے بھی گروپ ہیں، خاص طور کے اوپر القاعدہ، یہ کس طریقے سے اپنے چیپٹرز کے ساتھ جو ہیں لنک کرتے ہیں، افیلیٹ ہوتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ان کا ربط کس قسم کا ہے۔ جی، تو اس میں بھی امیجیٹ تھریٹ اسیسمنٹس کے اندر اگر آپ نے دیکھا حالیہ جو رپورٹیں ہیں یو ایس کی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے بعد کے خطرے کی تو ذکر کرتے ہیں بار بار کہ مڈ ٹرمز کے اندر، کچھ سالوں کے اندر، 4 سال کے بعد القاعدہ ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے، لیکن امیجیٹ تھریٹ نہیں ہے۔ تو ٹائم ان کے پاس بھی ہے جی، کہ طالبان کو پریشرائز کر سکیں، اور وہ جس کو ٹرمپ کا پتہ سمجھ رہے ہیں وہ شاید ٹرمپ کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال جو ہے کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے، تو یہ جو اب ظاہر ہے کہ یہ تنظیمیں تو ہے، اب ان کا تو اس طرح تو نہیں ہے کہ یہ بالکل افغانستان کے اندر ایسی جو ہے نا بس وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، ان کا بھی تو کوئی مقصد ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ تو ان میں مطلب عالمی جہاد پہ بھی بلیو رکھنے والی تنظیمیں ہیں، تو وہ تو کچھ عرصے کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن ساری زندگی کے لیے تو نہیں ہو سکتا۔ تو طالبان کے پاس پھر کیا آپشن ہے کہ ان سے کیسے مطلب وہ جان چھڑا سکتے ہیں؟ ان کو کچھ عرصے کے لیے تو خیر وہ خاموش رکھ دیں گے، ان کو مطلب ایسے کوئی ان پہ نہیں کریں گے، لیکن اب یہ مستقبل میں تو یہ بڑا خطرہ ہے نا۔
अब बिल्कुल मुस्तकबिल का खतरा तो है, और इसी में मैं कह रहा हूँ कि जो अभी तक असेसमेंट्स हैं यही है कि इमीडिएट थ्रेट नहीं है। जी तो इस ये जो विंडो है जो टाइम की तो उसमें सब यही चाह रहे हैं कि तालिबान को प्रेशराइज रखा जाए और उनसे जिस किस्म की एक हुकूमत चाहते हैं, जिस किस्म का एक निज़ाम चाहते हैं, कोऑपरेटिव एक स्टेट चाहते हैं, शायद उसकी तरफ पेशरफ्त हो सके। ये भी जाहिर है कि बहुत सारे गलत मफरूज़ों के ऊपर या पे मुश्तमिल इस तरह के तज्ज़िये हैं बाकी दुनिया के ममालिक के अंदर भी, लेकिन सबसे आम यही है कि ISK का इस वक्त टारगेट, आप खुद जो है इन सारे गिरोह के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और अभी जो उनके कुछ रिसेंट पब्लिकेशंस भी जो आई हैं उस और इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, 99 के करीब अभी ऑपरेशन इन्होंने किए अफगानिस्तान में 15 अगस्त के बाद से, 90 के करीब ऑपरेशन। तो उसका टारगेट कौन है जी बुनियादी तौर पे तो ये देखा है उनका पूरा जो नैरेटिव तो पूरा वो है एंटी तालिबान बिल्ट हुआ है। उनको लगता है ये ISK को कि अफगानिस्तान में एक स्पेस उनके लिए है। तो अभी ग्लोबल एम्बिशंस तो होंगे, लेकिन उनके लिए अभी एक जब मैदान सामने उनको नजर आ रहा है कि यहाँ पे अपना दायरा वसी कर सकते हैं, असरार बढ़ा सकते हैं, तो वो चैलेंज तालिबान के लिए पहला चैलेंज है। बिल्कुल अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, रूस के लिए दूसरा या तीसरे चौथे दर्जे का चैलेंज है। बिल्कुल तो वो तालिबान उसको अगर ये समझें तो जो उनका इम्तिहान है कि वो एक खास सतह पे जाके ISK को रखें, मेंटेन कर रहे हैं, कुछ कार्रवाइयाँ करें, कुछ नहीं करें, तो फिर हम दुनिया के साथ निगोशिएट कर सकते हैं। उसमें ISK के फैलने का और उसका इन्फ्लुएंस के को फैलने का ज़्यादा इम्कान है। और उसके अंदर जैसे कि इत्तलात आ रही हैं कि बहुत सारे जो हक्कानी नेटवर्क के लोग भी जो हैं, जो कुछ एकदम से मायूसी की थोड़ी सी लहर आई है तो अलग होके ISK के अंदर जा रहे हैं, या दिगर तालिबान के मतलब किस किस्म की इत्तलात आ रही हैं, सही है या नहीं अभी तो इसको का प्रूफ नहीं है। जी लेकिन इन जो इत्तलात आ रही हैं उससे लगता है कि ISK को अब ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं होगी जितनी अच्छा पहले थी। तो वसाइल इंसानी तो मैसर आएंगे, लेकिन चैलेंज तालिबान के लिए यही है बहरहाल। बिल्कुल आपने इस पे बड़ी तफसील से बात कर दी। मैं मेरे इस पे सवालात है जो उसमें एक तो पहले आपने जवाब दे दिया, ये दौलत इस्लामिया यानी दाइश की बात कर रहा हूँ। तो जो ये भी है कि जो आलमी बिरादरी एक तालिबान पे बड़ा ज़ोर भी दे रही है कि आप जो है ना एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाएं। उसकी शायद वजह ये है कि वहाँ पे जो बाकी जो तालिबान के मुखालिफिन हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जैसे पंजशेर की लीडरशिप है, बाकी लोग हैं, तो ऑलरेडी जो दाइश है या दौलत इस्लामिया है वो तो ऑलरेडी उनके लिए एक चैलेंज है। तो ये अफ़गानिस्तान की अगर हम तारीख़ देखें उसमें ये मज़ाहमत का जो है ना आंसर बड़ा रहा है। तो ये मतलब कोई बड़ा जो है ना एक किस्म का अभी भी उनके लिए तो ये दौलत इस्लामिया चैलेंज है। लेकिन जो बाकी तालिबान के मुखालिफिन ग्रुप्स है, क्या वो मतलब इनके साथ ऐसे ये मिल सकते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज तालिबान के लिए क्रिएट कर सकते हैं? देखिए अभी उसके भी असरात नहीं है, आसार नहीं है। इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, आपके नज़रों से गुजरी होंगी कि कुछ पुराने जो NDS के और उनकी जो मिलिट्री के लोग हैं उन्होंने ज्वाइन किया है दाइश को हालिया दिनों में। लेकिन कोई बड़ा फिनोमेनन नहीं है कि बड़े जोक तर जोक जैसा इराक में हुआ था कैंप बोका के वाकयात के बाद, कि पूरी ब्यूरोक्रेसी जो पूरी सदाम की फौज ने जो है दाइश के पीछे खड़ी हो गई थी। जी उसके इम्कान नहीं है। उसके वजह ये है कि जो पंजशीर और नॉर्थ है वो अपनी आउटलुक के अंदर बहुत ही डिफरेंट है, लिबरल है, वो इस किस्म के ग्रुप के अंदर नहीं जाएगा। और दूसरा ये कि दाइश जो है अभी तक एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये इसके अंदर एंट्री इतनी आसान नहीं है जितनी TTP जैसे गिरोह के अंदर हो जाती है कि आप जाएं और जाके रिक्रूट हो जाएं। इसके अच्छा मराइल खाकिल के अंदर है कि कैसे आपको नजरसानी करनी पड़ती है अपने अकायद के ऊपर, और प्रूफ है अतात के लिए कि सबूत देना है। तो और आज तक ISK ने, दौलत इस्लामिया ने, दाइश ने उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो वो कड़ी शर्त है। और दाइश को लगता ये है कि अभी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तालिबान के ऊपर, जो लोग इसके अंदर आएंगे वो उनकी शर्त के ऊपर आएंगे। ये नहीं होगा कि वो बगैर उसी मराइल से गुजरे बगैर इनके अंदर आ जाए। तो वो नॉर्थ के मुजाहिमत उसका लिंक करना अब भी
کوئی اس کی ریشنل کوئی وجہ کوئی بنیادی سمجھ میں ایسے نہیں آ رہی کہ ان کی کوئی جڑت یا بنت ہو سکتی ہو. ہاں یہ ممکن ہے کہ نارتھ کے اندر کوئی مزاحمت کی تحریک دوبارہ سے ابھرے، اور یہ اچھا بھی اسی وقت ابھر سکتی ہے جب طالبان کمزور ہوں گے، ان کے اختلافات ظاہر ہوں گے، ان کی امداد بحال نہیں ہوگی، ہیومینیٹیرین کرائسس بڑھ جائے گا. لیکن طالبان کے پاس ابھی تو پوری وار مشینری ہے اور پوری اسٹیٹ ہے، تو وہ مزاحمت کتنی عرصہ چلے گی، کتنی کامیاب ہوگی، کتنی سیکیورٹی لائے گی، وہ ابھی میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی صورتحال واضح نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مستقبل قریب میں ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایسی صورتحال ایوالو ہوگی. تو پھر بات وہی ہے کہ طالبان کے پاس ٹائم بھی ہے اور پہلی مرتبہ پورے افغانستان کے اندر ہیں، تو بہترین موقع ان کے پاس ہے کہ اگر وہ ریویو کریں اور ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور کے اوپر ابھریں، تو چانسز تو ان کے پاس ہیں. تو یہی اس میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال تھا، اسی حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل، یہ بالکل آپ نے اس کا پورا جو ہے نا، جو میں نے سوال کیا تو پورا احاطہ کر لیا ہے. تو اس میں لیکن مزید کچھ اور سوالات بھی ہے، وہ یہ کہ جیسے اب تو طالبان نے مطلب جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں تو داعش کے خلاف انہوں نے وہاں پہ ایک نیریٹو بھی بلڈ کیا ہے، مطلب ایک ایسا بیانیہ بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر انٹرنلی دیکھیں تو وہ کفر کے فتوی بھی لگا رہے ہیں. تو جتنی بھی جو مطلب وہابی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی جو ہے نا کافی مسائل کا سامنا ہوا ہے، جو حالانکہ مطلب ان کا داعش کے ساتھ اس تنظیم میں شامل نہیں ہے، آئیڈیالوجی تو شاید ہو سکتی ہے لیکن وہ ملیٹنسی پہ بلیو نہیں رکھتے ہیں. جیسے ان کی اکثر لوگوں کی داڑیاں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، تو وہ اب افغانستان کے اندر اتنے زیادہ مطلب طالبان نے جو ہے نا ہر جگہ پہ، خاص کر یہ ننگرہار اور کنڑ میں یہ کام شروع کیا ہے کہ جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہے ان کو بھی جو ہے نا یہ روک کے شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو پھر انہوں نے داڑیاں بھی چھوٹی کر دی ہے. تو یہ مطلب اب افغان طالبان کے اندر سے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سٹیج پہ ایسا کوئی صورتحال تو نہیں آئے گی کہ جیسے ان سے اپنے لوگ جو ہے نا مطلب وہ باغی ہو کے داعش کے ساتھ مل جائیں؟ دیکھیے یہ اس کا امکان تو ہے، اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا جی کہ جو وہاں پہ اہل حدیث کی اور دیوبندی کا اختلاف ہے، اور یہ بڑا پرانا ہے، اور خاص طور کے اوپر ان پورا یہ نورستان سے لے کے اور یہ نیچے تک ننگرہار تک آتا ہے. تو اس میں دوبارہ سے یہ ہائی لائٹ ہوئی ہے، اور یہ ایک بڑا مسٹرس رہا ہے. جو کلرجی رہی ہے پرانی دیوبند حنفی اور اہل حدیث، اس کا کانفلکٹ رہا ہے، وہ ایمرج ہو گیا، اور شک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آئی ایس کے اوپر کیا جاتا ہے، وہ اہل حدیثوں کے اوپر کیا جاتا ہے کہ یہ میجر سپورٹ بیس آئی ایس کے کا بنے گا. لیکن یہ ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ جو ہے بہرحال ایک نئی فالٹ لائن تو نہیں ہے، پرانی دوبارہ سے یہ زندہ ہو گیا ہے یہ مسئلہ افغانستان کے اندر، اور یہ زیادہ مسئلہ چل سکتا ہے. لیکن اس کے اندر چونکہ طالبان کی اپنی معاشی ضرورتیں ہیں، اور ابھی جو 19 دسمبر کو اسلام آباد میں OIC کی میٹنگ ہوگی، اور اس میں تو بڑی واضح ہے کہ وہ سعودی ریکویسٹ کے اوپر بنیادی طور کے اوپر ہو رہی ہے، اور سعودی ریکویسٹ کو سمجھا بھی جا سکتا ہے وہ کیا ہے. تو طالبان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ یہ جو ان کی پالیسی ہے اہل حدیثوں کے متعلق، جو 16 اگست سے ہی بڑی واضح ہو گئی تھی کہ شیعہ سے زیادہ شاید وہ اہل حدیثوں سے متعلق جو ان کے تحفظات ہیں، اور وہ آئی ایس کے کی داعش کی وجہ سے ہیں، اور کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ ان کا سپورٹ بیس ہوگا، تو وہ ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے، طالبان کے لیے اس طرح کی صورتحال کو جاری رکھنا. اگر ان کو سعودی عرب کی حمایت چاہیے، ان سے امداد چاہیے، تو اگر ادھر سے کوئی ایسے انڈیکیشن نہیں آتے سعودی عرب کی طرف سے، تو پھر یہ ممکن ہے کہ یہ صورتحال مزید گمبھیر اور پیچیدہ ہوتی جائے، اور ایک نیا سیکٹیرین منظرنامہ ابھرے، اور اس کے اثرات پاکستان کے اندر بھی دیکھے جا سکتے ہیں. جی ابھی آپ کے علم کے اندر ہے کہ پاکستان کی جو اہل حدیث جماعتوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور طالبان سے اپیل کی ہے کہ افغانستان کے جو سلفی ہیں، جو اہل حدیث ہیں، ان کے متعلق اپنا رویے کو چینج کریں، نظر ثانی کریں، وہ آپ کے
مسلم بہن بھائی ہیں. تو یہ اس قسم کے اثرات اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر بھی آئیں گے اگر یہ مسئلہ ایڈریس نہیں ہوتا ہے وہاں پہ. تو طالبان کی جو پالیسی جو ہے وہ منحصر ہے سعودی عرب کے تعاون کے ساتھ، اور جی پھر ان کا رویہ ان کی اپنے جو اہل حدیث کمیونٹیز کے ساتھ. جی بالکل عامر صاحب، اب کچھ سوالات جو ہے پاکستان ٹی ٹی پی کے حوالے سے، تو ظاہر ہے وہ بھی ادھر ہی ہے، تقریباً ایک ہی وہ اس کے ساتھ لنک ہے. تو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جیسے میں نے ابتدا میں ذکر بھی کیا کہ پھر ٹی ٹی پی نے 1 ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کیا، اور جس کی وہ مہلت جو ہے وہ کل 9 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے. ہم نے کچھ ایسی اطلاعات دیکھی، کوئی باقاعدہ مطلب اس پہ بیان تو نہیں آیا، لیکن کہ جیسی کمیٹیاں بنائی گئی دونوں فریقین کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی اور ٹی ٹی پی کے، انہوں نے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی اور کچھ مذاکرات شروع ہوئے، اور کچھ وہ قیدیوں کی باتیں آئیں، لیکن وہ بھی پھر وہ جو اس کی تردید آئی کہ یہ وہ قیدی نہیں ہے جو ٹی ٹی پی مطلب چاہتے ہیں. تو اب اس میں مطلب ہمیں 1 مہینہ تو ہو گیا ہے، تو کچھ پیش رفت سامنے نہیں آ رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ پیش رفت کیوں سامنے نہیں آ رہی ہے، کہ آپ کی گہری نظر ہے اس کے اوپر. لیکن مجھے ہمیں یہاں اسلام آباد سے بیٹھے ہوئے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جو پروان چڑھتا نظر نہیں آ جی رہا. اس میں امکانات تو شاید ہیں کہ سیز فائر جو ہے ایکسٹینڈ ہو جائے، اور لیکن یہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے مذاکرات، اس کے ابھی تک کوئی ایسے آثار نہیں ہیں. ہاں یقیناً یہ امتحان ہے طالبان اور طالبان سے زیادہ جو حقانی اس کے ساتھ، کہ وہ کتنا اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، سیز فائر کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو ان کے لیے ہے، اور یہ صورتحال میرا خیال ہے کہ کمپلیکیٹڈ ہوگی آنے والے مہینوں میں، ہفتوں کے اندر، کیونکہ ممکن نہیں ہوگا حقانیت کے لیے بھی کہ مسلسل ان ٹاکس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ایسے انڈیکیشن تو ہیں کہ جو ٹی ٹی پی نے مذاکرات شروع کیے وہ انہی کے دباؤ کے اوپر شروع کیے، اور انہی کے دباؤ کے اوپر شاید یہ سیز فائر بھی کریں گے. لیکن وہ کسی ایسے نتیجے پہ پہنچ جائیں ریاست پاکستان کے ساتھ، تو یہ اس کے آثار نہیں ہے، کیونکہ جو مطالبات ہیں ان کے قیدیوں کی رہائی کے علاوہ، ان کے اپنے پراپرٹیز کے حوالے سے، ان کے دفاتر کے حوالے سے، ان کے جو جی نقصانات ہوئے اس کے حوالے سے، اور پھر خاص طور کے اوپر جو ان کے نظریاتی مطالبات ہیں، اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ جا سکتا ہے. اور پاکستان کی پوزیشن یہی ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس چھوٹی سی ایک بریکٹ ہے ٹائم کی، جس میں ٹی ٹی پی کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ دوبارہ سے ہسٹائل ایجنسیز افغانستان میں آئیں اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں. یہ پاکستان کا نقطہ نظر ہے. لیکن ٹی ٹی پی ایک طور نظریاتی گروہ جو ہے وہ شاید ابھی تیار نہیں ہوگا کہ یہ کہ حکومت پاکستان کی شرائط کے اوپر سرنڈر کر دے. وہ اپنی شناخت کو بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں، گروپ جی کی شناخت کو بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے نقصانات کا ازالہ بھی چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کی خواہش ہے کہ اس کا جو تمام جو انفراسٹرکچر ہے وہ ختم ہو جائے، اور سب جو ہے انڈیویجولی سرنڈر کر دیں. یہ اس طرح کے اتنا تضاد ہے دونوں کے مطالبات میں، توقعات میں، کہ کہیں پہ ان کا میچ ہونا، ملنا اور کنورج ہونا ان کا، وہ فی الحال تو ممکن نظر نہیں آتا. جی بالکل عامر صاحب، آپ کا ہی ایک کوٹ ہے کہ تقریباً یہ 14 سالوں میں جب سے ٹی ٹی پی بنی ہے تو 13 مرتبہ ان سے مذاکرات کیے گئے، اور تقریباً 3 جو ہے وہ معاہدے جو بالکل ریکارڈ پہ موجود ہے
وہ کیے گئے تو وہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ ہر مرتبہ جو ہے وہ جب بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی یا معاہدہ ہوا تو ان کی طاقت میں اضافہ ہوا. تو اب اگر جس طرح آپ کہہ بھی رہے ہیں اور جو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر تو یہ ہو جائے گا، لیکن اس کی جو ہے نا مستقل چانسز کم ہے کہ یہ سلسلہ چلے. تو پھر جو افغان طالبان کے ساتھ مطلب وہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی بھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ان کی مطلب سراج الدین حقانی نے اس میں ایفرٹس کی ہے، وہی یہ سارا جو ہے نا وہ ثالثی کر رہے ہیں. تو پھر افغان طالبان کے ساتھ مطلب اس پہ پھر ہماری بھی کچھ پاکستان کے اس کے ساتھ پھر کچھ بدمزگی ہو سکتی ہے، کچھ ان کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بنیادی ہدف ہے افغانستان کے اندر وہ تو حاصل ہو چکا ہے کہ ابھی انڈیا کے لیے سپیسز نہیں ہیں افغانستان کے اندر، اور باقی جو جیو اسٹریٹجک پاکستان کو جو فائد حاصل ہوئے ہیں تو وہ کمپرومائز یا سیکریفائز نہیں کرے گا ٹی ٹی پی کے ایشو کو لے کے. ہاں یہ کہ مستقبل کے اندر وہ دباؤ تو ڈالتا رہے گا پاکستان کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو حوالے کیا جائے اور اس کے ساتھ مذاکرات کی بھی بات کرتا رہے گا، لیکن یہ کوئی ایسے بریکنگ پوائنٹ پہ نہیں جائیں گے کہ طالبان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو جائیں، کیونکہ پاکستان نہیں چاہے گا تعلقات طالبان سے خراب کرنا کہ پہلے جیسی جو حکومتیں تھیں ان جیسے تعلقات ہوں اور افغانستان میں دوبارہ سے جو ہے انٹی پاکستان ہسٹائل جو ہیں قوتیں آ کے بیٹھ جائیں اور ٹی ٹی پی اور اس طرح کی قوتوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیں. اچھا عامر صاحب، یہ آپ نے جس طرح بات کی تو اگر یہ جیسے ہم نے دیکھا بھی ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، اس میں پھر کوئی مسائل آ جاتے ہیں تو پھر یہ کیونکہ یہ سلسلہ تو طالبان نے شروع کیا ہے، سراج الدین حقانی اس میں مطلب اس کی ثالثی سے ہو رہے ہیں، تو پھر کیا مستقبل میں افغان طالبان کے ساتھ بھی ہمارے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اس ایشو پہ؟ جی ریفا صاحب، ایسا امکان نہیں ہے فی الحال، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو جو وسیع اسٹریٹجک فائد حاصل ہوئے طالبان کے آنے سے وہ کمپرومائز نہیں کرے گا ٹی ٹی پی کی مذاکرات کو لے کے. اچھا. ہاں پاکستان یہ جاری رکھے گا اور کوشش جاری رکھے گا کہ دباؤ بہرحال ضرور رکھا جائے طالبان کے اوپر کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی جائے، مذاکرات کروائے جائیں تاکہ ٹی ٹی پی جو ہے مؤثر نہ ہو سکے اپنے آپریشنز کے اندر پاکستان کے اندر، اور پاکستان اس کو ٹی ٹی پی کو مذاکرات کے ذریعے کمزور کرتا رہے کہ اختلافات نمایاں کے سامنے آتے رہیں. لیکن ابھی ظاہر ہے کہ طالبان کے ایک ریاست کے طور پہ آئے ہیں افغانستان میں، تو اور ان کا جو مفاد ہے پاکستان کا کی ریاست کا اور افغانستان کی ریاست کے مفادات کے تناظر کے اندر اور مسئلے کو دیکھیں، خاص طور پہ انڈیا جو ہے وہ اس پوری صورتحال میں سب سے بڑا جو ہے وہ لوزر ہے، تو وہ افغانستان میں اس کے لیے قدم جمانا بہت مشکل نظر آ رہا ہے فی الوقت. تو پاکستان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہ ہوا ہے، اور اس کا جو پورے سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو تعلقات تجارتی معاشی، تو وہ اپرچونیٹیز پاکستان کے پاس اتنی زیادہ ہیں افغانستان میں اس رجیم کے آنے کے بعد کہ وہ ٹی ٹی پی کو لے کے اس کو کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. جی اچھا، یہ جو مطالبات کی ابھی آپ نے بات بھی کی، تو جو ایک سٹوری آئی تھی کہ ایک تو وہ قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے، جو 100 سے زیادہ قیدی بتائے جا رہے ہیں ٹی ٹی پی کا، ایک یہ، اور ایک یہ جو کہا جا رہا تھا کہ فاٹا مرجر وہ اس کی دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ریورس کیا جائے، اور ایک کسی اور مسلمان ملک میں، تیسرے ملک میں ان کی دفتر کی کھولنے کی. لیکن بعد میں پھر وہ جو دو مطالبات ہیں اس بارے میں خود طالبان ذرائع نے بھی کہا کہ یہ تو انہوں نے کیے ہی نہیں ہے، جو فاٹا مرجر اور یہ جو کسی تیسرے ملک میں دفتر کھولنے کی کا جو مطالبہ ہے. لیکن ایک مطالبہ جو ظاہر ہے وہ ان کا تو ایک نظریاتی وہ بھی ہے کہ وہ یہاں پہ مطلب جو ایکس فاٹا ہے، جو ضم شدہ اضلاع ہے، وہاں پہ وہ مطلب شرعی نظام چاہتے ہیں. تو یہ مطالبہ جو ہے یہ کس حد تک قابل عمل ہے؟ دیکھیے یہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی ریاست نے اس کی اجازت دے کے دیکھی ہے مالا کنڈ کے اندر بھی، اور یہ کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہوا تھا. جی. اور اس کی اجازت جو جن معاہدوں کی آپ نے بات کی
اور ان معاہدوں کے ذریعے بھی کچھ محدود علاقوں کے اندر یہ تجربہ کیا گیا، لیکن یہ ہمیشہ سے طالبان کی سیاسی قوت، ان کے اثر و نفوذ بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ابھی تو مین اسٹریمنگ سو کالڈ ہو چکی ہوئی ہے، تو وہاں پہ اس طرح کے مطالبات تسلیم کرنا شاید ریاست کے بس میں تو ہو، لیکن ان کی ترجیحات کے اندر نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کے مطالبات آئیں گے تو طالبان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ جو پورا شرعی نظام ہے یہ ان کے ذریعے چلایا جائے گا، تو اس قسم کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، جو باقی مطالبات کی بات ہے، یہ ممکن ہے کہ بات چیت کے کسی مرحلے کے اوپر ضمنی طور کے اوپر اس طرح کی باتیں آتی رہی ہوں اور بات چیت ہوتی رہی ہو، لیکن یہ کبھی مطالبات کی صورت کے اندر نہیں سامنے آئے۔ بنیادی مطالبات و قیدیوں کی رہائی، شریعہ کا نفاذ، اور اس کے بعد جو ان کے نقصانات ہیں ان کا ازالہ، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ مصدقہ معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو کئی ذرائع اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو وہ ان کے مطالبات ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پاکستان کی خواہشات ہیں، ترجیحات ہیں، ایک طالبان کی اپنے شرائط ہیں، تو وہ ان کا کہیں پہ فی الوقت ان کا کنورجنس نظر نہیں آ رہی، تو اسی کی بنیاد کے اوپر لگتا ہے کہ شاید یہ جو مذاکرات والی جو بات چیت ہے کوئی بہت زیادہ آگے نہیں جا سکے گی۔ ممکن ہے کہ اس کے سیز فائر کی حد تک رہے، اور سیز فائر بھی بہت زیادہ طویل عرصے تک نہیں جائے گا۔ جی بالکل، یہ ویسے عام طور پر ایک بات کی جاتی ہے نا کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ آپ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے کرتے ہیں یا آپ وہ پوائنٹ آف ویکنیس سے کرتے ہیں، تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، تو جو ٹی ٹی پی ہے وہ ظاہر ہے یہ تو نظریاتی طور پر ایک لوگ ہے، آپ کو اس بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ یہ تو ایسا سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہی لوگ ہے، تنظیم الگ الگ ہے لیکن وہ تو ظاہر ہے باقی تو سب ایک ہی ہے۔ تو یہ پھر اس صورت میں تو جو ٹی ٹی پی ہے اس کا مورال تو بہت ہائی ہے، تو پھر تو یہ جو ہے نا جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو پھر تو یہ مطلب یہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج مطلب یہ موجود ہے، یہ تو پھر یہ خطرہ ہے۔ بالکل، تو دونوں صورتوں میں خطرہ ہے، دونوں صورتوں کے اندر خطرہ ہے یہ۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں اور ان کی شرائط کو مانی جائے تب بھی خطرہ ہے، کیونکہ پورے علاقے میں طالبان کی واپسی ہوگی، ان کو قوت حاصل ہوگی، بے شک اس سے حملے کچھ عرصے کے لیے رکے رہیں گے، اگر نہیں ہوتے تو پھر سیکیورٹی کا تھریٹ ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہرحال اس جگہ کے اوپر جب تک ٹی ٹی پی ہے تو وہ یہ تو خطرہ رہے گا۔ اب ٹی ٹی پی کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان کو حکمت عملی بنانی چاہیے کہ آپریشنلی اس کو کیسے ختم کیا جائے، طالبان کے تعاون کے ساتھ یا تعاون کے بغیر، تو یہ ہدف ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ ادروائز تو یہ مضبوط ہوتی جائے گی، اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو ان کے نیٹ ورکس ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے، وہ ایک میرا خیال ہے کہ بنیادی ہدف ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کی مین سٹریمنگ، بات چیت، مذاکرات، سرنڈر، اس طرح کی باتیں کر کے ان کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے اور ان کو ایک لیجیٹیمیٹ ایکٹر کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ عامر صاحب، یہ ہم نے آپ کا کافی وقت بھی لیا، بس آپ کے اور بھی انگیجمنٹ سے آخری ایک دو سوالات رہ گئے ہیں۔ عامر صاحب، یہ جی جی جو افغان طالبان ہے وہ ٹی ٹی پی پر وہ کس حد تک دباؤ لا سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو افغان طالبان ہے ان کا ایریا تو وہ افغانستان ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ اکثر اگر آپ نے پچھلے آپ نے بیانات دیکھے ہوں گے ان کے، وہ یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو مطلب ایریا ہے جہاد کا یا ان کے نظریے کا، وہ پاکستان ہے۔ تو اب پاکستان کے اندر مطلب جب افغان طالبان ہے وہ ان کے اوپر کتنے مطلب دباؤ لا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ وہ دیکھیے، ہاں، پورے مطلب وہ یعنی ان کے جو بھی بات کریں گے وہ مان جائیں گے، یا مطلب وہ بھی مطلب ادھر جو ہے نا ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، یا وہ اس میں کچھ ایک حد تک جائیں گے؟ اب بالکل یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو سراج الدین حقانی کروا رہے ہیں، تو وہ اس کو سب طالبان فریقوں کی حمایت نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، جی اور اس کی وجہ بھی پتہ ہے کہ وہ اپنے ٹی ٹی پی کو، آپ نے خود اس کی طرف اشارہ کیا کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہی قوت ہیں، اور ان کا تعلق نظریاتی ہے، لسانی ہے، ٹرائبل ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں۔
تو وہ ایک ان کی برادرہڈ ہے، اس کو وہ الگ نہیں کریں گے. تو طالبان کے لیے چیلنج ہوگا کہ ان کو ٹی ٹی پی کو اور اس طرح کے جو گروہ ہیں ان کو محفوظ کیسے رکھا جائے، ان کو کہ زد نہ پہنچے، ان کے مفاد کو زد نہ پہنچے. تو یہ ان کے لیے چیلنج ہے، اور پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ اس کو اس تھریٹ کو ختم کیا جائے. تو اس میں کنورجنس کہیں نہیں ہے، اس میں صرف پاکستان کو یونیلیٹرلی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ٹی ٹی پی کو کیسے ختم کرنا ہے، اور اس میں ممکنہ امداد ایک ہمسایہ ممالک کے طور کے اوپر طالبان سے طلب کرنی ہوگی. اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پھر سفارتی سطح کے اوپر چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اور طالبان فی الوقت تو نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو ناراض کیا جائے، اور کچھ دباؤ پاکستان کے کام آ سکتا ہے، خاص طور پہ کچھ رہنماؤں کی حوالگی کے حوالے سے پاکستان میں، تو وہ تو ممکن ہے اس کو بھی. لیکن ایک جو بعد کا سینیریو ہے کہ اگر جی طالبان انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کو دنیا تسلیم کرتی ہے تو پاکستان کا انفلوئنس بھی کم ہو جائے گا، اور ٹی ٹی پی جیسے گروہ وہاں پہ زیادہ مضبوط ہوں گے. یہ ایک منظر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ امکانات اس کے ہیں. اور ٹی ٹی پی کے علاوہ افغان طالبان کے جو فٹ سولجر ہیں ان کے اندر بھی پاکستان کے اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ابھی بھی موجود ہیں، نظریاتی ایک تعلق بھی ہے. تو وہ ایک جا کے گمبھیر صورت ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب طالبان ایک مسلمہ ریاست کے طور پہ لیجیٹیمیٹ ایکٹر، جس کی ایک خود مختار حیثیت اور معاشی اس کے اوپر سے پابندیاں ہٹنا شروع ہوں، تو طالبان کا رویہ چینج ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. تو اس لیے پاکستان کے پاس بھی میرا خیال ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ وقت کم ہے، لیکن اس وقت کا صحیح استعمال یہ بھی اہم بات ہے. اور میرے ذاتی خیال کے اندر کہ اس مسئلے کا حل صرف جو ہے آپریشنل طریقے سے ہی ہو سکتا ہے، مذاکرات اور سیاسی طریقے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس صورت کے اندر پاکستان کو زیادہ خطرہ ہوگا اگر طالبان دوبارہ ان علاقوں کے اندر واپس آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں جو سینٹیمنٹ ہے وہ اینٹی طالبان ہے، اینٹی ٹی ٹی پی ہے، اور اگر ریاست ان کو لے کے آتی ہے تو ان علاقوں کے اندر اس کے بڑے مضمرات ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی جائے گا، بڑی حوصلہ افزائی ہوگی ایسی ساری قوتوں کی، فرقہ وارانہ قوتوں کی، تو وہ اس کے پھر بہت ہی لانگ ٹرم جو ہے کانسیکوینسز ہیں، امپلیکیشنز ہیں اگر یہ مذاکرات کسی کامیاب ہوتے ہیں اور ٹی ٹی پی پاکستان کے علاقوں میں واپس آتی. جی عامر صاحب، یہ بس آخری سوالات ہے. یہ جو میں آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا ہے، تو یہ جو جب سے یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کے بعد سے عمر خالد خراسانی جو مومن طالبان کے سربراہ سمجھے جاتے ہیں، اب ٹی ٹی پی کا حصہ ہے، ان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک مطلب ان کے ایک بڑا انفراسٹرکچر ہے یہاں پہ بھی. ان کا ایک جو ہے نا وہ بی بی سی کے ساتھ انٹرویو جو آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا ایک آیا تھا، تو اس میں اس نے ایک اشارتاً اس طرح کہا تھا کہ جو افغان طالبان ہے وہ ہمارے مطلب پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کوئی ایسا مطلب ایسے وہ مطالبہ نہ منوائیں کہ جو ہمارے لیے مطلب وہ ہمارے اور ان کے درمیان میں جو ایک اعتماد کا رشتہ ہے وہ جو ہے نا اس کو کوئی نقصان پہنچے. تو یہ ایک قسم کا اس نے اشارہ دیا ہے. تو مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ٹی ٹی پی سارے جو مطالبات ہیں وہ پاکستان کی حد تک جو ہے نا وہ شاید اگر ان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس سے پھر شاید انکار کر دیں. اس کا مختصر جواب دے دے، ٹائم ختم ہو رہا ہے بس. ہاں بالکل، میرا خیال ہے کہ وہ ایسے ہی ہے، اور آپ کا تجزیہ درست ہے. اور ہارڈ لائنر کچھ ایلیمنٹ، ہارڈ لائنرز کے اندر بھی ایک الٹرا ہارڈ لائنر جو ایلیمنٹ ہے ٹی ٹی پی کے اندر، وہ ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ ابھی دوبارہ شامل ہوا ہے اس کے اندر، تو ان کی پالیسی بالکل اور ہے. اور لیکن ٹی ٹی پی کی قیادت کے لیے بھی یہی بڑا امتحان ہے کہ طالبان کو بھی فیس سیونگ دی جائے اور اپنے مقاصد کو ہے اس کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے. تو یہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کا امتحان ہے، اور طالبان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے اور پاکستانی لیڈرشپ کا ایک اپنا ٹیسٹ.
بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ آلریڈی جو ہے پہلے سے آپ کی کچھ انگیجمنٹس بھی تھی، تو بیچ میں کچھ لائن کا مسئلہ بھی ہوا. ناظرین، آج ہم نے 4 مہینے کے بعد جب سے افغان طالبان افغانستان میں قابض ہوئے، تو اس کے بعد سے ہم نے اس پورا سینوریو بیان کیا آپ کے سامنے، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اس پہ بھی بات کی. پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.